بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان دعا کے آداب کے بارے میں ہے۔ دعا اللہ تعالی کے خزانوں سے مستفید ہونے کا ایک بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اس میں وہ طاقت اور قوت ہے جو آنے والے مشکلات اور مصائب کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے نہ مانگے اللہ سبحانہ و تعالی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ قابل احترام نہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو مانگنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگنے کا دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر مانگنا نہ صرف عبادت ہے بلکہ تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز یعنی خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوں، دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، انہیں چاہیے کہ میرے احکام بجا لائیں اور مجھ پر پختہ ایمان رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پائیں۔ ان تمام فرامین سے معلوم ہوا کہ دعا ایک افضل ترین عبادت ہے۔ ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کی حقیقت کو سمجھے اور اس کے آداب سے واقفیت حاصل کرے۔ علماء کرام نے دعا کے آداب بتائے ہیں، یہاں چند آداب کا اختصار سے ذکر کروں گا۔ پہلا ادب، دعا کرنے والا شخص توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں وحدانیت کا قائل ہو اور اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہو۔ دوسرا ادب، اخلاص کے ساتھ دعا کرنا اور دل میں یہ سمجھنا اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی میرا مقصد پورا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کو اس کی خالص اطاعت کے ساتھ پکارو۔ قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا ادب، اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء و صفات کے وسیلہ سے دعا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ و تعالی کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے پکارو۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ، میں تم سے اس وسیلے کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایسا بے نیاز ہے جو نہ کسی سے جنے اور نہ کسی سے جنا گیا اور جس کا کوئی مثیل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل اعطى واذا دعی اجاب۔ تو نے اللہ تعالیٰ سے جس وسیلے سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتے اور اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل اعطى واذا دعی اجاب۔ تو نے اللہ سے جس وسیلے سے دعا کی ہے اس کو وہ رد نہیں کرتا اور اسے قبول فرماتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو جب ہم یاد کریں گے تو ہماری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائیں گے۔ چوتھا ادب رغبت و رہبت اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے تذلل اور خشوع۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کی امید اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ پانچواں ادب حلال کھانے پینے کا اہتمام، کھانے پینے اور کمانے میں حرام سے بچنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو کسی دور دراز مقام سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے آیا ہو، جس کے بال گرد آلود ہو گئے ہوں، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یا رب دعائیں کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، یہاں تک کہ اس کی پرورش حرام، تو ایسے شخص کی دعائیں کیوں قبول ہو۔ چھٹا ادب بہتر ہے کہ باوضو ہو کر دعا کی جائے۔ جیسا کہ ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے مر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی درخواست کی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بتایا گیا، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبید ابی عامر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا اور دعا کی، یا اللہ ابو عامر عبید کی مغفرت فرما۔ ساتواں ادب قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا جو زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنا شروع کیا۔ آٹھواں ادب دعا کے اول و آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک شخص کو نماز تشہد میں دعا کرتے دیکھا، لیکن اس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجل ھذا، اس شخص نے عجلت سے کام لیا۔ پھر اسے بلایا اور فرمایا ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بعد بما شاء۔ جب تم میں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تعریف پڑھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے وہ اپنے لیے دعا مانگے۔ 9واں ادب یقین کے ساتھ دعا کرنا، اس طرح نہ کہنا کہ اگر تو چاہے تو میرا کام کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی فانہ لا مستکرہ لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی دعا کرنا چاہے تو عزم کے ساتھ مانگے، اور اس طرح نہ کہے اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ دعا میں پختہ انداز ہو اور گزارشانہ انداز سے بچنا چاہیے۔ 10واں ادب دعا میں تکرار کرنا، یعنی بار بار دعا کرنا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کو 3 مرتبہ پڑھنا پسند فرماتے تھے۔ 11واں ادب مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا، یہ نہ کہیں کہ میں اتنی مدت سے دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ضرور دعاؤں کو سنتے ہیں اور اسے قبول فرماتے ہیں۔ 12واں ادب دعا کے الفاظ میں قافیہ بندی کے تکلف سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وانظر السجع من الدعاء فاجتنبہ، دعا کے الفاظ میں اگر تکلف اور قافیہ بندی ہے تو اسے بچنا چاہیے۔ 13واں ادب کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم، کوئی بندہ اس وقت تک مستجاب ہوتا ہے جب تک وہ کسی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے، مثلا رشتہ دار کے لیے بد دعا وغیرہ، یا گناہ کے کسی کام کے لیے دعا کرنا، تو یہ سب ناجائز ہے۔ 14واں ادب دعا کے لیے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حیی کریم ویستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ تعالی بہت باحیا اور کریم ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی واپس کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم کو صحیح معنوں میں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔